بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر ایتھوسا سائنیپم پر ہے، اور اس سے پہلے ہم ایک تو کے بارے میں ایک دوا ہے ایپیکاک، جو سب سے بڑی اور کثیر الاستعمال دوا ہے، اور عموماً وہی انتہا میں آتی ہے کیونکہ کی صورت میں اسی کی علامات کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں۔ تو پہلے نمبر پر ہم نے ذکر کی، اور اس زنجیر کی دوسری دوا کی زنجیر کی دوسری دوا ہم نے اینٹم ٹاٹ ظاہر کی، اس کے بارے میں بیان کیا۔ اس زنجیر کی دوسری دوا وہ جو گزر چکی ہے، اور اس زنجیر کی تیسری دوا ایتھوسا سائنیپم ہے، اور اس کے بعد اس کی جو تیسری دوا ہے وہ سینگونیریا اور جو نا پہلی ایپیکاک ہے، اور دوسری اینٹم ٹاٹ ہے، اور تیسری ایتھوسا ہے، اور چوتھی جو نا وہ سینگونیریا ہے، اور پانچویں جو دوا اس زنجیر کی زنجیر کی وہ ہے یوپیٹوریم پر۔ یہ 5 ادویہ ہے کے موضوع پر، کے مرض پر، یعنی کے ساتھ ان 5 میں سے کسی ایک کی علامات کا ظہور ہوتا ہے۔ تو جب کے ساتھ ان 5 میں سے کسی ایک کی علامات کا ظہور ہو تو اس کے ساتھ ان جو بھی تکلیفات ہوں ان سب کا علاج انہی کے اندر پنہاں ہے۔ تو آئیں اب ہم اس زنجیر کی تیسری دوا کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو پڑھنے سے پہلے میں ایک بات بیان کر دوں اس دوا کے بارے میں، ایک مختصر سی بات، وہ یہ ہے کہ کینٹ نے کہا کہ یہ دوا بچوں کی امراض کے ساتھ مختص ہے، اور اس کینٹ کا کہنا بھی بالکل ٹھیک ہے، اور اس کی جتنی بھی علامات وہ سب بچوں کی میں ہی ظاہر ہوتی ہے، اور سب سے خاص ترین علامت یہ ہے کہ بچہ کیا کرتا ہے، وہ دہی کا سا ہوتا ہے، اور نارملی اس کی جو ماں ہے وہ بتا دے گی کہ بچہ دہی کا سا کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ عموماً بچوں میں چھوٹی عمر میں یا دانت نکلنے کے زمانے میں ہو جاتا ہے، اور عام طور پر یہ موسم گرما میں اس طرح کی دہی نما جو نا وہ بچے کرتے ہیں۔ تو جب بچہ دہی نما کرے، اس کے ساتھ اسے غنودگی ہوتی ہے کافی زیادہ، اور اس کے ساتھ جو نا اسے پیاس نہیں لگتی، اور اس کے ساتھ جو نا چہرہ مردوں کا سا ہو جاتا ہے، مردنی اس پر چھا جاتی، جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، بچہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ظاہر بات جب کھایا پیا جو دودھ ہے یا غذا ہے وہ ہضم نہ ہو تو پھر وہ ظاہر بات کمزوری آئے گی، ساتھ بخار ہوتا ہے، ساتھ سردی ہوتی ہے، اور آنتوں میں مروڑ ہوتا ہے۔ تو یہ بچوں کے ساتھ کینٹریس کو مختص کر دیا ہے۔ تو یہ اسی طرح جس طرح کہ پوڈوفائلم ہے، پوڈوفائلم بھی بچوں کے ساتھ مختص ہے، اسی طرح ایتھوسا بھی بچوں کے ساتھ مختص ہے۔ تو ایتھوسا اور پوڈوفائلم میں بنیادی فرق یہ ہے کہ دونوں کا آنتوں پر گہرا اثر ہے، مگر دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ پوڈوفائلم آنتوں پر گہرا اثر ہے، اور اس اثر کی وجہ سے موشن لگتے ہیں جو انتہائی گندی کھٹی بدبو والے ہوتے ہیں، اور بار بار ہوتے ہیں، اور پتلے ہوتے ہیں، پانی کے سے پتلے ہوتے ہیں، اور بچے پر مردنی چھا جو بچے کا پانی ختم ہو جاتا ہے۔ تو پوڈوفائلم کا آنتوں پر گہرا اثر ہوتا ہے، اور اس گہرے اثر کا جو نتیجہ ہوتا ہے نا وہ موشن ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اگر وہ شدید ہو جائے تو پہلے موشن لگیں گے، پھر بعد میں لگ جائے گی، مگر ہم اس کو دست کی ہی دوا قرار دیں گے کہ نہیں۔ اسی طرح ایتھوسا ہے، اس کا بھی آنتوں پر گہرا اثر ہے، اور آنتوں میں ایک قسم کا مروڑ پیدا کرتی ہے، تشنج پیدا کرتی ہے یہ دوا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دست نہیں، بلکہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اور کی بھی ایک خاص صورت ہے، وہ دہی کا سا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، دہی کا سا کیا، ایسا لگتا ہے جیسے دہی وہ نکال رہا ہے۔ تو یہ اس کی خصوصیت ہے۔ تو اب دیکھیں، آپ کوئی بھی دوا پڑھیں، اس میں اگر یہ پڑھیں کہ اس کا آنتوں پر گہرا اثر ہے، تو یہ دیکھیں کہ اس گہرا اثر کے بعد جو مواد ہے آنتوں کا وہ منہ کی طرف سے نکلتا ہے یا مقد کی طرف سے نکلتا ہے۔ تو اگر وہ مقد کی طرف سے نکلے گا تو پھر وہ دست کی دوا قرار دی جائے گی، اگر منہ کی طرف سے پہلے نکلتا ہے تو پھر وہ کی دوا قرار دی جائے گی۔ تو باقی اگر ایک دوا کے جو علامات ہے پہلے دست کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، پھر کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، تو پھر اس کو دست کی دوا قرار دی جائے گی۔
قرار دیا جائے گا جس طرح پوڈوفائلم ہے، اور ایک دوا جس میں پہلے کہہ ظاہر ہوتی ہے پھر بعد میں جو نا دست ظاہر ہوتے ہیں، تو اس کو ہم کہہ کی دوا قرار دیں گے، جس طرح کہ یہ ایتھوسا ہے، اسی طرح جو نا اینٹم ٹاٹ بھی ہے، اور اسی طرح کیمفر بھی ہے۔ تو کیونکہ ان میں اگرچہ پہلے کیا ہوتی مگر دست بھی لگ سکتے ہیں، مگر ان کو کیا کی دوا کرا دیں گے، دستوں کی نہیں۔ تو پہلی بات کہ ایتھوسا بچوں کے ساتھ مختص ہے، یہ آپ کو سمجھ آ گئی۔ دوسری بات کہ ایتھوسا کی جو مرکزی علامت ہے وہ ہے دہی کا سا۔ اور تیسری بات کہ جو نا اس میں ایک شدت ہے، اس کی جتنی بھی علامات وہ اس میں شدت ہوتی ہے، شدت کے ساتھ آتی ہے، کمزوری شدید قسم کی ہوتی ہے، اور جو دست اگر لگیں وہ بھی شدید قسم کے ہوں گے۔ اس میں بچے میں غنودگی ہوتی ہے وہ بھی شدید قسم کی ہوگی۔ ہاں ایتھوسا کا جو بچہ ہوگا، یعنی مطلب یہ ہے کہ جس پر ایتھوسا کنڈیشن طاری ہو گئی ہے اس کو پیاس نہیں لگے گی، اور پسینہ آئے گا، پسینہ آنے کے باوجود وہ کپڑا نہیں اتارے گا۔ تو یعنی یہ شدت اس کا خاصہ ہے۔ تو یہاں تک مختصر، آگے کچھ باتیں آئیں گی وہ انشاءاللہ ان کو میں بیچ میں بیان کر دوں گا۔ تو بنیادی باتیں جو تین بنیادی باتیں ہیں وہ میں نے آپ کو یہاں پر ہی سمجھا دی، اور ایک خاص پوائنٹ تھا وہ بھی میں نے ذکر کر دی۔ چلیں اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر کاشر رام لکھتا ہے، اگر اس دوا کی تعریف ہمیں ایک ہی لفظ میں کرنی ہو تو ہم کہیں گے کہ شدت۔ اس کی ہر ایک تکلیف بڑی شدت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، مثلا شدت کی شدت کے درد، شدت کا ہذیان کہتے ہیں بخار کی حالت میں بکواس کرنا، شدت کے تشنجی دورے، جہاں تک کہ طرف تکلیفات کے پیدا کرنے میں یہ دوا بہت تیز ہے، تو دوسری طرف اس کی نتائج مابعد بھی ویسے ہی تیز ہیں، یعنی تکالیف کے بعد کمزوری اور نیند کا غلبہ، جسمانی دماغی کمزوری حد سے زیادہ بڑی ہوئی ہوتی ہے، یہاں تک کہ مریض قطعی طور پر اپنے خیالات کی یکسو نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ دماغی کام ہی سر انجام دے سکتا ہے، بلکہ اس کا دماغ توہمات کا گھر بن جاتا ہے، غشی سی ہوتی ہے، وہ اسے نیند یا بے ہوشی میں کتے اور بلیاں دیکھا کرتا ہے، اور وہ اپنے بستر میں کودتا ہے یا کسی کھڑکی میں پھاند جانے کی کوشش کرتا ہے۔ بچے میں یہ حالت ان کے رونے، چیخنے اور چلانے سے معلوم کی جاتی ہے، جس طرح تکلیف بڑھتی جاتی ہے اس طرح مریض چپ چاپ پڑا رہتا ہے اور روتا رہتا ہے، یہ اس پر ہر وقت غنودگی طاری رہتی ہے۔ یہاں تک کہ یہ پہلا پیرا مکمل ہو گیا، تو اس پیرے میں جو مین پوائنٹ ہے وہ ہے کہ اس دوا کی کنڈیشن جب کسی بچے پر طاری ہوتی ہے تو جتنے بھی علامات ظاہر ہوں گے ان سب علامات میں شدت ہوگی، چاہے وہ پہلے علامات ظاہر ہوں چاہے وہ بعد میں علامات ظاہر ہوں۔ پہلے سے مراد کیا ہے کہ شروع میں جو اس کو بچے کو کیا ہوگی، یا اس کو جو بخار ہوگا، یا اس کو سردی ہوگی، یا اس کو جو ہذیان ہوگا، یا اس کو دورے ہوں گے، پہلے کی علامات، اور بعد میں جو ان علامات کا نتیجے میں جو چیز ظاہر آئے گی وہ بھی شدت کی ہوگی، جس اس میں کمزوری ہے، غنودگی ہے، اور تھکاوٹ ہے دماغی جسمانی، اور جو نا اس کے علاوہ اس کے دماغی صلاحیت بالکل معاف ہو جاتی بچے کی، اور بچے کا جو چہرہ ہے نا وہ اس طرح بھدا سا ہو جاتا ہے، ڈرونا سا بھدا سا چہرہ۔ ہاں یہ بھی ایک پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ ایتھوسا کنڈیشن جب کسی بچے پر طاری ہوتی ہے اس کا چہرہ بھدا سا ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے سائیکوٹا وائروسا کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے چہرے بھدے ہوتے ہیں، ڈرونے ہوتے ہیں، تو اس طرح اس کا چہرہ جو بھدا ڈرونا ہو جاتا ہے ایتھوسا کے بچے کا چہرہ، جب ایتھوسا کیا لگتی ہے بچے کو تب تو اس میں غنودگی ہوتی ہے۔ تو غنودگی پوائنٹ بھی اس کا یاد رکھنا ہے، کیونکہ پوڈوفائلم میں غنودگی نہیں اتنی ہوتی، ایتھوسا میں غنودگی زیادہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس پیرے میں جو چیز پوائنٹ بیان کیا گیا، جس سے جو مین چیز بیان کی وہ ہے کہ ایتھوسا کی جو کنڈیشن جب بچے پر طاری ہوگی، جو بھی علامات ظاہر ہوں گی وہ سب شدت کے ساتھ ظاہر ہوں گی، تو یہ پوائنٹ بیان کیا گیا۔ چلیں ہم اب آگے دوسرے پیرے میں اس کو پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ
اس دوا میں ایک خاص بات یہ بھی ملتی ہے کہ بچہ دودھ پیتا ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد زرد یا نیلا دہی بن کر بذریعہ کیا خارج ہوتا ہے، اور کیا کے بعد اس قدر کمزوری کا غلبہ ہو جاتا ہے کہ بچہ غافل ہو کر سو جاتا ہے۔ جب بچہ جاگتا ہے تو وہ بھوکا ہوتا ہے اور دودھ پلانے پر اس کی حالت پھر وہی ہو جاتی ہے۔ اگر اس دوا سے بچے کو نہ بچایا گیا تو بچے کا بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جو بات بیان کی گئی وہ بالکل واضح ہے کہ ایتھوسا کنڈیشن جب کسی بچے پر طاری ہوتی ہے تو سب سے مین جو پوائنٹ ہے وہ ہے اس کی کیا، اور کیا کس طرح کی ہوتی ہے، دودھ کسی کیا دہی کسی کیا ہوتی ہے، وہ زردی مال یا نیلی دہی کسی کیا ہوتی ہے۔ تو ایسا لگتا ہے جیسے بچے نے دہی نکالی ہے، دودھ پیا اس کی دہی بنا کر باہر نکال دی۔ تو اس میں بچے کو جب کیا کرنے کے بعد غنودگی ہوتی ہے، وہ سو جاتا ہے، پھر جب اٹھتا ہے پھر دودھ پیتا ہے، پھر وہ اس کو کیا آتی ہے، کیا کے بعد پھر غنودگی ہوتی ہے، پھر وہ سو جاتا ہے۔ اس طرح بچہ کمزور سے کمزور تر ہوتا جاتا ہے، ظاہر بات دودھ جزء بدن نہیں بنتا۔ تو ایک تو اس میں پوائنٹ ہے کہ دودھ کا بالکل راس نہ آنا، دوسرا پوائنٹ ہے دودھ کا کہہ کی صورت میں دہی بن کر نکلنا، اور تیسرا اس میں غنودگی ہے، چوتھا بچے کو پسینہ آتا ہے، پانچواں اس کو پیاس نہیں لگتی۔ اب یہ جو ایتھوسا کیا ہے، یہ چھوٹے بچوں کو بھی لگتی ہے، 2-3 ماہ کے بچوں کو بھی، اور 7-8 ماہ کے بچے کو بھی، اور دانت نکلنے کے زمانے میں بھی نکلتی ہے۔ کینٹ کا کہنا یہ کہ ایسا بچہ جس کو غلط طریقے سے دودھ پلایا جائے اس بچے کو عموماً کیا لگتی ہے، یہ ایتھوسا والی کیا ہے، اس بچے کو لگتی ہے۔ غلط طریقے سے مراد یہ کہ ایک مرتبہ جب آپ نے ماں نے بچے کو دودھ پلا دیے تو کم از کم 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے کے بعد دوبارہ دودھ پلانا چاہیے۔ تو اب وہ بار بار دودھ پلانے سے یہ ہوتا ہے کہ پہلا دودھ ہضم نہیں ہو پاتا، دوسرا دودھ اوپر سے پلا دیتی ہے، تو اس دودھ کی بد ہضمی آپ اس کو کہہ لیں کہ ایتھوسا کیا اس وقت بچے کو لگتی ہے جب دودھ کی بد ہضمی بچے میں ہو، تو وہ پھر بچے کو کا جو پیٹ ہے، جو اس کا معدہ ہے، جو آنتے ہیں وہ دودھ کے بارے میں سینسیٹیو ہو جاتی ہیں، حساس ہو جاتی ہیں، وہ اس کو برداشت نہیں کرتی، وہ دہی کا سا دودھ نکالنے لگتی، پھر بچہ یہ قسم کی بخار کی حالت آ رہی ہو جاتی ہے۔ ایتھوسا بنیادی طور پر بخار کی دوا ہے، ٹھیک ہے نا، بخار کی سی حالت طاری ہو جاتی ہے، سردی لگتی ہے، ظاہر بات ہے آپ کو معلوم کہ بخار میں جو علامات ظاہر ہوتی ہیں وہ علامات ہوتی ہے، اس کے ساتھ اضافی جو ایکسٹرا علامات ہوتی بخار کے علاوہ چہرہ بھدا ہو جاتا ہے، بقیہ جو علامات ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ۔ اب اس میں جو چیز ہے نا، یہ یہاں تک جو چیز بیان کی گئی ہے تو یہ اس میں ساری اس کے بعد مکمل ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، ایک بات جو چیز ابھی تک رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایتھوسا جو کیا ہے نا عموماً گرمیوں میں بچوں کو لگتی ہے، مگر عموماً گرمی میں لگنے کا یہ مطلب نہیں کہ موسم سرما میں نہیں لگ سکتی، اس میں کوئی موسم کے ساتھ تخصیص نہیں۔ عمومی طور پر جو دیکھا گیا کہ بچوں کو ایتھوسا کا موسم گرما میں لگتی ہے، ساتھ موشن بھی لگتے ہیں، مگر سرما بھی لگتی ہے، میں نے سرما میں بھی دیکھی ہے۔ بہرحال امید ہے کہ آپ کو اس دوسرے پیرے کا نصف حصہ سمجھا گیا۔ اب آگے والا نصف حصہ دوسرے پیرے کا پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو ان آدمیوں میں بھی اس قسم کی شدید صورتیں دیکھنے میں آتی ہیں وہ معدے میں ایک قسم کی تکلیف بتاتے ہیں جس کو وہ بیان نہیں کر سکتے، مگر اس میں شک نہیں کہ جلن اور درد ان کے معدے اور کھانے کی نالی میں رہتا ہے، اور پیٹ میں سخت نفخ ہوتا ہے جس کو ہاتھ لگانے سے ان کو درد کا احساس ہوتا ہے۔ اب یہ ہمارا دوسرا پیرا یہاں پر مکمل ہو گیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کاشر ہم کا کہنا ہے کہ یہ جو ایتھوسا کنڈیشن ہے بڑوں پر بھی طاری ہو سکتی ہے، مگر کینٹ نے کہا کہ بچوں کو پر ہی عموماً طاری ہوتی ہے، اور کینٹ کا کہنا زیادہ بہتر ہے، مگر ہو سکتا ہے کسی شاذ و ناظر اللہ ماشاءاللہ کسی بڑے پر یہ ایتھوسا کنڈیشن طاری ہو جائے، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ کاشرام کا کہنا ہے کہ بڑوں کو پھر آنتوں میں ایک زبردست قسم کی تکلیف ہوتی ہے جس کو بیان کرنے سے وہ قاصر ہوتے ہیں، اس کے ساتھ جو ایتھوسا کی جو علامات ہے یعنی غنودگی ہے، کمزوری ہے، پیاس کا نہ ہونا ہے، اور پسینہ زیادہ ہونا، سردی لگنا، بخار ہونا، اور دودھ کا بالکل موافق نہ ہونا، تو یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں، تو اس وقت ان کی بھی دوا بھی ایتھوسا ہی ہوگی، مگر آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ بچوں کی دوا تو یہ آسانی رہے گی۔
اب ہم پڑھتے ہیں تیسرا پیرا. اچھا، تیسرا پیرا پڑھنے سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ کینٹ نے یہ علامت بیان کی ہے. چلیں پہلے پڑھ لیتے پھر بعد میں اس کا میں خلاصہ اور اس کی تشریح کرتا ہوں کیا اس میں ہے. کہتے ہیں تیسرے پیرے میں کہ ناک کی نوک پر ہر پس آکلا ایک قسم کا داد ہوتا ہے. ڈاکٹر کینٹ نے اس دوا کے مریض کا خاکہ یوں کھینچا کہ مریض دیکھنے میں موٹا، تازہ اور خوب کھانے پینے والا. اگر اس کی ناک پر نظر ڈالی جائے تو اس کی ناک کی نوک ذرا سی چھلی ہوئی معلوم ہوتی، مگر تھوڑی دیر کے بعد اس چھلی ہوئی جگہ پر سارے کا سا دھبا دکھائی دینے لگتا ہے. اور پس اگر کسی مریض کی ناک کی نوک پر سارے کا سا دھبا موجود ہو اور اس کو کہہ کی بھی تکلیف یا دودھ بالکل ہضم نہ ہو سکتا ہو تو اس کی دوا کے استعمال کا خاص موقع سمجھنا چاہیے، یعنی ایتھوسا. اب اس جملے میں بتا دیا گیا ہے کہ کینٹ نے بھی ایک خاکہ کھینچا ہے ایک بڑے شخص کا. تو یہ بات پھر ٹھیک ثابت ہوئی کہ ایتھوسا کنڈیشن بڑوں پر بھی طاری ہو سکتی ہے، مگر یہ یاد رکھے عموماً بچوں پر ہی ہوتی ہے. عموماً سے مراد 95%، 5% یہ کہہ رہے کسی بڑے پر بھی ہو سکتی ہے. تو جب بڑے پر طاری ہوگی تو ظاہر بات ایتھوسا کی علامات اس میں ہوں گی. جو دودھ موافق نہ آنا، دودھ کی کہہ کا ہونا، ساتھ کمزوری بہت زیادہ ہونا، غنودگی بہت زیادہ ہونا، اور جو معدے کے نظام ڈسٹرب ہونا، ساتھ بخار اور کچھ سردی کا ہونا، تو یہ علامات ہوں گی. تو اس میں جو سب سے خاص علامت جو ہمیں بڑے میں نظر آئے گی جس پر ایتھوسا کنڈیشن طاری ہے وہ ہمارے پاس آئے گا، اس کے ناک ہے. اب دیکھیں پیچھے ہم نے جو خاص اس کی سب سے بڑی علامت بیان کی ہے وہ دہیں کی سے کیا ہے، یہ بچوں میں ہوگی. اب اگر کوئی بڑا آ جائے اس پر ایتھوسا کنڈیشن طاری ہو تو اس میں خاص جو پوائنٹ ہوگا، خاص علامت ہوگی، وہ اس کی ناک ہوگی. آپ اس کی ناک پر دیکھیں گے ایک قسم کا دانت سا ایک دانے سے بنے ہوں گے، خاص قسم کے. وہ دانے جو ہوں گے ناک کے اوپر بنے ہوں گے تو وہ دانے اس بات کی نشاندہی کریں گے کہ اس مریض کے جو معدے کے مسائل ہیں ان کی دوا ایتھوسا ہے. اب ناک پر دانے، پھر اس کا دودھ کا موافق نہ ہونا، ساتھ بخار سردی کا ہونا، ساتھ کہہ کا ہونا، ہضم کا خراب ہونا، دماغی جسمانی نااہلیت ہونا، سوچ بچار نہ کر سکنا، چہرے کا بھدا ہونا، تو اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ شخص ایتھوسا کنڈیشن میں ہے اور اس کو ایتھوسا دوا کی ضرورت ہے تاکہ اس کی تمام تر تکلیفات ٹھیک ہو سکیں، اس کے جسم کی طاقت کو بحال کیا جا سکے، اس کے معدے کے نظام کو ٹھیک کیا جا سکے، اس پر سے غنودگی ختم کی جا سکے، اور اس کی کمزوری اور اس کی دماغی نااہلیت کو ٹھیک کیا جائے، اس کے چہرے کو خوبصورت بنایا جائے، چہرے کو جو بھدا بن اس کو ختم کیا جا سکے. امید ہے کہ آپ کو اس کی جو دوسری علامت ہے، کلیدی علامت ہے، وہ یاد ہوگی کہ پہلی کلیدی علامت بچے میں ظاہر ہوگی، دوسری کلیدی علامت بڑے میں ظاہر ہوگی، مگر یہ بہت کم ہے. اچھا، اب تیسرا پیرا پڑھتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جنہیں کھانے کے 1 گھنٹہ بعد غذا منہ کو آتی ہو، ڈاکٹر گرنسے کے خیال کے مطابق ایتھوسا سے شفا ہوتی ہے. مکان میں داخل ہونے پر چہرے، سر پر ورم کا احساس، آنکھوں کے ڈھیلے تشنجی طور پر نیچے کی طرف مڑ جائیں، چلنے کے بعد ہاتھوں میں ورم کا احساس، تشنجی طور جن کے ساتھ ہاتھ پیر ٹھنڈے ہوں. یہ جو ہمارا چوتھا پیرا ہے نا، اس پیرے کو بھی آپ تیسرے کے ساتھ ملا دیں تو بہتر رہے گا، اس لیے کہ اس پیرے میں جو علامات بتائی گئی ہیں نا یہ بچوں کی نہیں بلکہ کسی ایسے بڑے شخص کی ہے جو ایتھوسا حالت میں رہ رہا ہے اور اس کے جسم کمزور ہو رہا ہے. تو اس میں کچھ علامات بیان کر دی ہیں، تو ان کو پہلے والے علامات کے ساتھ ملا لیں تو آپ کو یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا. صرف یہ کہنا کہ 1 گھنٹے کے بعد غذا کو منہ میں کی طرف آنا، اس پر ہم ایتھوسا انتخاب کر سکے تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ مشکل ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک علامت جتنی بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہو، جب تک ہم اس علامت کے ساتھ بقیہ علامات کی تصدیق نہ کر لیں تب تک ہم دوا نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو صرف یہ علامت کہ 1 گھنٹے کے بعد غذا کو منہ
منہ کی طرف آنا، اس پر اتھوسا دی جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مکیہ علامات کی بھی تصدیق ہونی چاہیے، کچھ علامات ملنی چاہیے، خاص خاص علامات، تاکہ ہمیں دوا کے انتخاب میں غلطی نہ ہو۔ باقی رہا مکان کے اندر داخل ہونے میں چہرے اور سر پر ورم کا احساس، تو یہ ہے کہ ایتھوسا کی جو علامات گرمی سے پیدا ہوتی ہیں اور گرمی سے بڑھتی ہیں۔ ایتھوسا کی علامات گرمی سے پیدا ہوتی، گرمی سے بڑھتی، یہ ہم پہلے بیان کر چکے کہ ایتھوسا کہ عموماً موسم گرما میں لگتا ہے، مگر یہ نہیں کہ موسم سرما میں نہیں لگ سکتا۔ تو مکان، ظاہر بات ہے کمرہ جب کہا جائے مکان میں داخل ہونے سے اس کا مطلب ہوتا ہے گرم کمرہ، ٹھیک ہے نا۔ تو گرم مکان میں داخل ہونے سے ایتھوسا کی علامات گرمی سے پیدا ہوتی اور گرمی سے بڑھتی ہیں۔ باقی رہا ایتھوسا کا بچہ یا بڑا وہ تشنجی حالت تک بھی جا سکتا ہے، مگر شروع میں علامات ایتھوسا کی ہوں گی، نہ کہ وہ کیوپرمیٹ کی۔ اچھا یہ بات یاد رکھے کہ ایتھوسا میں مرگی سیم کیوپرمیٹ جیسی مرگی موجود ہے، منہ سے جھاگ آنا، انگوٹھوں کا ہاتھوں کی تھیلیوں کی طرف میل جانا، اور اس میں یہ ہوگا کہ غنودگی زیادہ ہوگی، پیاس نہیں ہوگی، اور دماغی طور پر نااہلیت پائی جائے گی ہر چیز کو سمجھنے میں، اور کمزوری بہت زیادہ پائی جائے گی، اور چہرہ بھدا ہوگا۔ ویسے چہرہ تو کیپر میٹ کا بھی بھدا ہوتا ہے۔ تو ایتھوسا میں سیم کیپر میٹ جیسی مرگی بھی موجود ہے۔ تو اب یہ تیسری جگہ آگئی، ایک تو ہم نے بچوں میں بیان کیا ایتھوسا حالت، ایتھوسا کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، ان پر ایتھوسا کنڈیشن طاری ہوتی ہے۔ دوسرا ہم نے بڑوں میں کلام کیا، بڑوں میں اس کی ناک اور اس کے معدے کی حالت، اور اس کے غذا کا منہ کو آنا، اور اس پر غنودگی اور کمزوری اور دماغی جسمانی نااہلیت، اور بقیہ جو ہم نے چیزیں بیان کی ہیں، اس کا پیاس کا نہ ہونا، سردی لگنا، بخار ہونا، باقی چیزیں۔ تو اب ہم نے ایک چیز اور اضافہ کر دیا، وہ یہ ہے کہ مرگی بھی ہے، کیوپر میٹ جیسی مرگی بھی ہے۔ ایلن نے بھی یہ چیز بیان کی ہے اور یہاں پر بھی بیان کر رہے ہیں۔ تشنجی دورے جو ہوتے ہیں مرگی کی طرح کے ہوتے ہیں۔ مرگی کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ پھڑکے اور منہ سے جھاگ آئے، یہ ہوتی مرگی، ٹھیک ہے نا، بندہ پھڑکے اور منہ سے جھاگ آئے، یہ مرگی ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا۔ بہرحال اب آخری پیرا پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بغلوں اور پستانوں میں ورم، جس میں چبھنے والے درد ہوں، بے حد کمزوری، یہ دوا زیادہ تر دانت نکالنے والے بچوں کے لیے اور بوڑھے آدمیوں کو ہیضے کی تکلیف میں مفید ہے۔ بچوں کے موسم گرما کے دست، جب دست کے ساتھ دودھ ہضم نہ ہو، دوران خون میں کمزوری ہو۔ تو اس پیرے کے اندر جو آخری پیرا ہے، اس میں جو چیز بیان کی گئی ہے اس میں کہ بغلوں پستانوں میں ورم، تو اس میں یہ بات یاد رہے کہ ایتھوسا جس طرح آنتوں پر گہرا اثر رکھتی ہے، آنتوں کے بعد یہ جلد پر بھی گہرا اثر رکھتی ہے، جس طرح ہم نے شروع میں بیان کر دیا درمیان میں کہ ناک پر ایک قسم کا داد اور دانے بنتے ہیں خاص قسم کے، تو اس سے پہچان ہوتی ہے۔ اس طرح عورتوں میں اس کے بغلوں میں پستانوں میں ورم آ جاتا ہے۔ باقی درمیان میں وہی بات جو ہم پہلے بتا چکے کہ چھوٹے بچے کو جو 2-4 ماہ کا ہو اس کو بھی یہ کہہ لگتی ہے، اور جو نا دانت نکالنے کے زمانے میں جو 6-7 جو نا دانت نکالنے کے زمانے میں بھی یہ کہہ لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک انہوں نے اضافہ کر دیا کہ بوڑھوں کو بھی یہ کہہ لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اچھا اس میں یہاں پر تو بات مکمل ہوگی، تو ایک چیز جو نا ایتھوسا میں جو نا دست بھی پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ دست زرد رنگ کے چمکدار سبز پانی کے سے پتلے ہوتے ہیں، مگر اس کے ساتھ کیا ہے وہ ضرور ہوتی ہے، جس سے ہم تشخیص کر سکتے ہیں کہ ایتھوسا کنڈیشن میں ہے بچہ۔ بقیہ آگے مخصوص علامات مرگی کے دورے انہیں ذکر کر دیے، اور بخار کو میں نے ہائی لائٹ کر دیا، اور کمی زیادتی میں جو سب سے خاص بات ہے وہ صبح 3 سے 4 بجے تک تکلیفات کا بڑھنا، اور گرمی سے تکلیفات کا بڑھنا، اور دانت نکلنے کے زمانے میں تکلیفات کا پیدا ہونا، یہ ہے۔
تو یہاں پر جو درمیان میں نے آپ کو ایک بات سمجھائی ہے، وہ جو ایتھوسا اور پوڈوفائلیا میں جو فرق ہے وہ یاد رکھنا، ٹھیک ہے نا، وہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں اور آپ کو خدمت خلق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اور اپنے پیاروں کا قرب عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی ترقی اور خوشی عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری اگلی دوا سنگونیریا ہے۔